تو آج یورپ کو جو آزادی اظہار رائے کے قانون کا اور اس بات کی آڑ لے کے غلط استعمال کرتے ہوئے، قرآن کی بے حرمتی کرتے ہوئے قرآن کو نظر آتش کر رہے ہیں، اور وہ اپنے مضمون مقاصد کے ذریعے مسلمانوں کی دل آزاری کرنے پہ مصر ہیں، ان کو یہ پیغام دو کہ ہم قرآن کی عظمت اور قرآن کی شان کو اپنے سینے میں سموئے، قرآن پہ عمل کرنے کے لیے اور قرآن کی تلاوتوں کو اپنی زبانوں پہ جاری کرنے کے لیے آج بھی تیار ہیں۔ قرآن پہ مر مٹنا یہ مسلمان کی زندگی کا حاصل اور مقصد ہے اور مقصود اصلی ہے، اور قرآن جو ہے یہ عزتوں کی کتاب ہے، اس کو لانے والا بھی سب سے بڑا عزت والا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس نے نازل کیا وہ بھی عزتوں والا، جو لے کر آیا شب قدر میں وہ بھی سب سے فرشتوں میں عزت والا، جس رات میں اترا وہ ساری راتوں میں عزت والی، اس سینے میں اترے گا وہ سینہ بھی سب سے عزت والا بن جائے گا۔ اور یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کی برکت ہے، قرآن کی یہ رحمت ہے کہ قرآن جو ہے یہ اپنے پڑھنے والے کو ہدایت کی طرف لے کے چل پڑتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اقوام عالم کو ہدایت کی راستوں سے روشناس کروانے کے لیے صرف اور صرف آخری اللہ کی کتاب قرآن ہے، قرآن کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ اس لیے قرآن سے اپنی دل بستگی پیدا کریں، وابستگی پیدا کریں، قرآن کے ساتھ اپنے دل کا تعلق بنائیں اور قرآن کو تلاوت کو عام کریں، اور قرآن کے ساتھ جو ہے وہ اپنا تعلق ایسا مضبوط بنائیں کہ جب آپ دنیا سے جائیں تو قرآن کا ساتھ آپ کو قبر میں بھی نصیب ہو جائے، اور قیامت والے دن پھر اٹھایا جائے گا اور کہا جائے گا حدیث میں، حافظ قرآن کو اللہ کہیں گے اپنے بچوں کو حافظ بناؤ، اللہ حافظ کے کہیں گے کھڑا ہو جا اور قرآن پڑھنا شروع کر، اقرأ ورتقی کما ترتل فی الدنیا، اور اس طرح پڑھ جیسے دنیا میں مزے لے کے پڑھتا تھا، آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کے تجوید ترتیل کے ساتھ، اور جب وہ ایک آیت پڑھے گا ایک درجہ بلند کر دیں گے اللہ، اور جو آخری آیت پہ پہنچے گا کہا جائے گا آخری آیت تک پہنچ، اور جہاں تک تو آخری آیت پڑھتا جائے گا وہاں تک تیرے درجے بلند ہوتے جائیں گے، اور آخری مقام وہیں پہ ہوگا جہاں پہ جا کے آخری آیت قرآن کی ہوگی۔ اس لیے قرآن کی عزتوں والی کتاب سے اپنے دن رات اپنے صبح و شام کو وابستہ کر لو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ کر لو، انشاءاللہ عزتیں، خیریں، برکتیں، رحمتیں اور حفاظتیں تمہارا مقدر بنیں گی، اور یہ جو گستاخیاں کر رہے ہیں ان کو کل بھی خاک چاٹنا پڑی، اور انشاءاللہ آنے والے کل میں بھی ذلیل و خوار ہو کے خاک چاٹنے پہ مجبور ہوں گے، اور قرآن کے ساتھ دل بستگی اور قرآن کے ساتھ محبت اور پیار رکھنے والوں کا انجام دنیا میں بھی ہمیشہ اچھا ہوا ہے اور آخرت میں بھی ہمیشہ اچھا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اس آخری لا ریب کتاب کے ساتھ محبت، پیار اور تعلق عطا فرمائے، اور راتوں کو اٹھ کے اس کو پڑھنے کی توفیق دے۔ ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں جو پڑھے ہوئے نہیں تھے، قرآن اٹھاتے تھے تو رونا شروع کر دیتے تھے، قرآن اٹھاتے تھے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے تھے۔ میں نے کئی بوڑھوں کو ایسوں کو دیکھا، قرآن کو پڑھے ہوئے نہیں تھے لیکن اس کو رکھ کے اپنے سامنے انگلی پھیرنا شروع کرتے تھے تو رونا شروع کر دیتے تھے۔ اور ایسے بھی صحابہ کے اندر کہ ھذا کلام ربی، حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ جب قرآن کھولتے تھے تو ایسے کہتے تھے ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ اور ایسی محبت اور ایسی ان پہ وارفتگی چھاتی تھی کہ اسی جذب و کیف کی ایک زبردست کیفیت میں وہ یوں چکرا کے گرتے تھے، بسا اوقات بے ہوش ہو جاتے تھے۔ قرآن کی عظمت، جلالت، مرتبت، منزلت اور قرآن کی محبت یہ دلوں میں اس طرح جاگزیں ہو جائے، ہمارے بچوں کے اندر قرآن آ جائے، ہمارے گھروں میں، ہمارے بازاروں میں اس کتاب کو ترجیح دو، بس یہی جواب ہے ان کی گستاخیوں کا۔ انشاءاللہ جیسے وہ اوپر تھوکتا ہے نا کوئی سورج پہ یا چاند پہ، اسی پہ آ کے گرتا ہے اس کا تھوک، اور ان کا تھوک اسی طرح انہی پہ گر رہا ہے، ان کی ضلالتیں، ان کی گمراہیاں انہی پہ لوٹ رہی ہیں۔ مسلمانوں کو اس سے کوئی نقصان نہیں، لیکن ہم اپنا کام کریں، ہم قرآن کو عام کریں،
قرآن کے پیغام کو عام کریں، قرآن کی زندگی کو عام کریں، قرآن کے حاصل کو حاصل کریں، قرآن کی منزل کو مقصود بنائیں، قرآن کے ساتھ اپنا دن رات، اپنے صبح و شام اس کے ساتھ وابستہ کر لیں۔ بس یہی پیغام ہے میرا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔